خواتین و حضرات الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی بات کہ سورۃ فاتحہ کی آخر میں آپ نے پڑھا تھا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اور نمبر 3 کیا تھا؟ انعمت جن پر تو نے انعام کیا ہے، المغضوب جن پر تیری ناراضگی اور غضب اور غصہ ہے، الضالین جو گمراہ ہوئے۔ اللہ مجھے آپ کو پچھلے دونوں گروپوں سے محفوظ فرما کے پہلی جماعت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ خواتین و حضرات، انعمت علیہم لوگ کون ہیں؟ انعمت علیہم عورتیں کون ہیں؟ اب میں جب تلاوت کرنے لگا تو جی کر رہا تھا کہ صرف انعمت علیہم پہ آج پھر بات شروع کی جائے اور ان عورتوں کا ذکر کیا جائے۔ بہرحال میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا درس قرآن ہو یا بیان جمعہ ہو، تیاری تو اداکار کیا کرتے ہیں، ریل سیل کرتے ہیں پیچھے، پڑھو اللہ سے کچھ مانگو اور وہ کہلواتا خود ہے۔ آج بھی وہی بات ہے جو اللہ کہنے کی توفیق دے گا جس سے وہ خود راضی ہو جائے۔ بس التماس اتنا ہے کہ اللہ اپنی منشا اور اپنی مراد کو واضح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواتین و حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے وہ 2 طرح تھے۔ یاد کرنی ہے بات، صحابہ کرام جو تھے کچھ تھے امیین اور کچھ تھے اہل کتاب میں سے۔ اللہ کہتا ہے نا ہدی للمتقین، متقین کہہ دے یا صحابہ کرام کہہ دے، کوئی بھی نام لے لے، یہ 2 طرح کے ہیں۔ پہلا نمبر آتا ہے متقین امیین کا، جو مکہ مکرمہ اور مکے کے آس پاس تھے، جن کے ہاں تعلیم نام کی چیز کوئی نہ تھی۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جو متقی تو تھے لیکن اہل کتاب میں سے تھے، پچھلی کتابوں کا علم رکھنے والے تھے۔ اللہ کریم نے الذین یؤمنون سے لے کر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تک یہ ذکر کیا ہے متقین امیین کا۔ متقین امیین، ثواب کے لیے صدی کے بارے پڑھیں، متقین امیین۔ متقین امیین کون؟ وہ متقی تو تھے، نبی کے یار تو تھے، نبی کے صحابہ تو تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ مکے کے آس پاس کے لوگ، وہ قریش کے لوگ، وہ اس علاقے کے رہنے والے۔ آئیے میں پہلے آیت سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ پانی کی مدھانی نہیں لگنی، قرآن کا حق ادا کرنا ہے۔ دل کی کھڑکیاں کھولی اور کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا ذکر کیا ہے، اسپیشلی طور پر یہی جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں۔ پارے کا نام ہے قد سمع اللہ اور سورت کا نام ہے جمعہ، 28واں پارہ سورت جمعہ۔ جمعہ پڑھانا نہیں بولیے، سورت جمعہ۔ بیویاں آیت نمبر 2، آیت نمبر 2 سورت جمعہ 28واں پارہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ تشریف لائے، مولا کن کے اندر آئے، یہ کن لوگوں میں آئے؟ سبحان اللہ۔ هو الذی بعث فی الامیین، هو الذی بعث فی الامیین فی الامیین، یہ فرشتہ لکھ لے، آپ کی نجات ہوگی۔ فی الامیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، لوگوں میں اللہ کریم نے، میں اللہ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت کا پہلا حصہ 13 سالہ مکی زندگی، دوسرا حصہ 10 سالہ مدنی زندگی. یہ کل اور پرسوں تفصیل سے سمجھا آیا ہوں. 13 سال کی جو محنت ہے، یہاں جتنے لوگ آس پاس کے علاقوں سے، جہاں سے، جس جگہ سے آئے، ان سب کو کہا گیا امیین. کیا کہا گیا؟ امیین. کمال کیا ان امیین عورتوں اور مردوں نے، کمال کیا ان لوگوں نے جو مکے میں تیار ہوئے. سبحان اللہ. یہاں کی عورتیں بھی، یہاں کے مرد بھی، ان لوگوں نے وہ کمال کے کام کیے. خدا کی قسم ایسے کام نہ کائنات نے دیکھے، ایسے کام نہ ملائکہ نے دیکھے، ایسے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رب نے پوری کائنات میں مجھے چنا، میرے لیے میرے یاروں کا انتخاب کیا ہے. سبحان اللہ. میرا ایک جملہ ہے، اسے یاد کرنا ہے. ہجرت. کیا عرض کیا؟ ہجرت 2 دفعہ ہے. پہلی ہجرت مکہ مکرمہ سے حبشے کی طرف، دوسری ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک. بڑی اہم بات ہے، زیادہ کرنا علم کو. پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ ہے، دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ. جانے والے بولو مکہ سے مدینہ. لیکن قربان جاؤں، اسلام کا مرکز حبشے کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پہلی ہجرت وہاں ہے. وہاں اسلام کا مرکز نہ بنا. بیویاں احباب، اسلام کا مرکز اللہ نے مدینے کو بنایا. کیوں عزیزہ بات غلط سوچو، کیوں؟ وجہ ہم نے تو قربانی دی ہے، آپ پہ بات چھوڑ رہا ہوں. اور کیوں؟ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی بیٹی، یاد کرنا بات تبیہ میں موتی چن کر دے رہا ہوں، خدا را توجہ. پیغمبر کی اپنی بیٹی ہجرت کرتی ہے عثمان غنی کے ساتھ، تو مدینہ نہیں بلکہ کہاں ہے وہ؟ حبشہ میں. حبشے کا بادشاہ جنازہ پڑھاتے ہیں محمد مصطفیٰ، اور حبشے کے بادشاہ نے پیغمبر کی بیوی کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا، حق مہار بیوی ام حبیبہ کا وہ دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. لیکن لوگوں، اسلام کا مرکز میرے رب نے حبشے کو نہیں بنایا، مدینے کو بنایا ہے. وجہ یہ ہے کہ حبشے والے لوگوں نے، حبشے کے لوگوں نے صحابہ کی خدمت کی، صحابہ کی خدمت کی ہے. پیغمبر پر مال خرچ کیا ہے، پیغمبر کی خدمت کی ہے، تحفے تحائف بھیجے. لیکن مدینے والے لوگوں نے خدمت پر بس نہ کیا. مدینے کے لوگوں نے قدم با قدم پیغام محمد کو لے کر دنیا میں نکل پڑے تھے. خدمت والے پیچھے رہ گئے، قربانی والے لوگ آگے نکل گئے. میرے رب نے اس لیے اسلام کا مرکز حبشہ نہیں مدینہ بنایا. حبشے والوں نے خدمت کی، مدینے والوں نے قربانیاں دی ہے. اللہ کو خدمت نہیں، قربانی چاہیے تھی. اس لیے آئیے بات کو سمجھیے. مکہ کے جتنے لوگ تھے یہ امی کہلائے. یہ کیا کہلائے؟ امی. اور جو وہ مدینے کے لوگ تھے وہ متقین اہل کتاب کہلائے. اب یہ سورت نازل ہوتی ہے مدینہ میں. سورت بقرہ نازل ہوتی ہے کہاں پر؟ مدینہ منورہ. کہنے والوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پاک کیا، یہ آپ کی نبوت کیا، یہ آپ کے ارد گرد شمع و رسالت کے پروانے صحابہ کیا؟ نہیں. ہمارا مذہب یہود. مدینے میں 3 طرح کے لوگ تھے، مکے میں 2 گروپ تھے. مکے میں 2 ہی تھے اپنے میں جانے، مدینے میں 3 تھے. ایک مسلمان، منافق اور تیسرے یہود. یہ 3 مذہب کے لیبل تینوں پر لفظ. اللہ اکبر. اللہ نے کہا کہ یہ 5 علامتیں ہیں، یہ 5 صفتیں ہیں، یہ جہاں پائی گئی تو اس کو ہم باقی رکھیں گے. اگر یہ 5 علامتیں تمہارے اندر ہیں
نئے نبی کی ضرورت ہے، نہ نئی کتاب کی ضرورت ہے، نہ نئی جماعت کی ضرورت ہے۔ اگر یہ 5 عادتیں، علامتیں، نشانیاں تمہارے اندر نہیں تو پھر مانو کہ کائنات کو ایک نئے قائد کی ضرورت ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ کائنات کو ایک نئے نظام حیات کی ضرورت ہے جس کا نام ہے قرآن مقدس۔ کائنات کو ایک نئے انقلابی جماعت کی ضرورت ہے جن کا نام ہے صحابہ، جن کا نام کیا ہے؟ صحابہ۔ سبحان اللہ۔ کل بھی خالد بن ولید پہ بات کی تھی، یاد ہونی چاہیے آپ کو۔ اب پہلا تقابلی جائزہ، 5 علامتیں، عادتیں، صفتیں، تقابلی جائزہ۔ اللہ نے بات کو شروع کیا ان لوگوں سے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام آئے، میں نے انہیں کتاب دی، کتاب لے کر واپس قوم میں آئے، قوم نے کہا ہم نے نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی کتاب ہے وہ مانو، انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ نے کہا چلیے اپنی قوم کے 70 آدمی چیدہ بندے چن کر لائے، یہ کوہ طور پہ گئے، اللہ نے کلام فرمایا۔ سبحان اللہ، کوئی معمولی بات نہیں، اللہ نے خود کلام کیا۔ اللہ کی بات سننے کے بعد پتہ کیا کہنے لگے؟ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم نے نہیں ماننا جب تک اللہ کو آمنے سامنے دیکھ نہ لے۔ پتہ نہیں کوئی اور بول رہا ہو۔ اللہ کہتے ہو تمہاری حالت یہ کہ میں نبیوں سے کلام کرتا ہوں، اور میں نے تم سے کلام بھی کیا کہ میری کتاب کو مانو، لیکن یہاں کیا منظر ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہاں کیا منظر ہے؟ وہاں تو یہ کہ سن کر بھی نہ مانا، یہاں کیا منظر ہے؟ سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے گئے جب آپ ہمیں سمجھا رہے ہوتے، آپ ہمیں بتلا رہے ہوتے، جو چیزیں ہم نے دیکھی سنی نہیں، پیغمبر کے لفظ مکمل بعد میں ہوتے، صحابہ کا ایمان پہلے بن جاتا۔ اس لیے حضرت علی صالح کہنے رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ اگر ان آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے، علی اپنی ان نگاہوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ لے، خدا کی قسم علی کے ایمان میں ایک رتی برابر اضافہ نہیں ہونا۔ علی دیکھنے پر ایمان نہیں لایا، علی محمد کی زبان پہ ایمان لایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، انہوں نے سنا ایمان نہ لائے، پیغمبر کے یاروں نے سنا نہیں دیکھا نہیں ایمان لائے۔ آگے چلیے نمبر 2، الذین یؤمنون، یہ عقائد کا بیان تھا۔ اب اعمال شروع ہوئے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ اللہ کہتے ہیں یہود اور تمہاری حالت کیا ہے؟ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا بدے لے جاؤ، جائیں وہاں پر صرف سجدہ کرنا ہے۔ کیا کرنا گئے؟ سجدہ۔ دید والے بولیے کیا کرنا گئے؟ سجدہ۔ سجدہ کرنا گئے، ایک ہی کام کرنا ہے، سجدہ کریں اور سجدے کے اندر کہیں حِتَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ رَبَّ مَعَفَ۔ یہ کیا کہنے لگے؟ وہاں گئے اوپر منہ کر لیا، اوپر منہ کر لیا، کہنے لگے حبۃ فی شعرۃ ربا، گندم کی بوریاں پھینک، ہم لینے کے لیے آئے بیٹھے، گندم کی بوریاں پھینک۔ اللہ اکبر۔ یہاں چینی کا بحران ہے، وہاں گندم کا بحران تھا، بات ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کون ہر جگہ دکھی نہ چھوڑا ایسا ہے، چاہے بنی اسرائیل چاہیے۔ بہرحال انہوں نے کہا موسیٰ اپنی قوم کو کہے سجدہ کریں، کہیں حِتَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ رَبَّ مَعَفِ، یہ منہ پر کیا حبۃ فی شعرۃ، دانے پھینک، گندم پھینک، بوریاں پلاؤ۔ اللہ کہتے تم یہ وہ قوم ہو کہ سجدے سے انکار ہے، اور یہاں منظر کچھ یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نمازیں پڑھنی ہیں کتنی؟ 5۔ 10 سالے نہ بولیے کتنی پڑھنی ہے؟ 5۔ ماشاءاللہ 5 ایسے کتنی نمازیں گئے؟ 5۔ اس نے کہا کلمہ سناؤ، کہتے قل واللہ احد اللہ اکبر۔ کل کی بات ہے، کل کی بات ہے، میں سر پکڑ کے بیٹھ، میرا جنہ
والناس والناس الہ الناس، قرآن منصب دنیا کا دیں گے، اتنا بڑا اللہ کا نام مانو، میں نے کہا نیچے آ من الجنۃ والناس والناس الہ الناس، اس سورۃ ناس کی تلاوت ہو رہی، کمال۔ اس لیے خدا را درس قرآن کو غنیمت جانو، زندگی کو بدلو، کچھ سیکھ جاؤ۔ اب آئیے، پیغمبر نے فرمایا نمازیں پڑھنی ہے 5، اللہ کہتے ہیں وہ سجدے سے پھر گئے، معافی مانگنے سے پھر گئے، یہاں محمد کے یار کیسے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے، پارے کا نام ہے اتلوا، بیویاں آپ سپارے کا نمبر ہے 21واں، پارے کا نام ہے اتلوا، اور خواتین و حضرات سورت کا نام ہے سجدہ، 21واں پارا، پارے کا نام اتلوا اور سورت کا نام ہے سجدہ، آیت کا نمبر ہے 16۔ اللہ کہتے ہیں یہاں کیا منظر ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تتجافى جنوبهم، انہوں نے اپنی ماننے والی عورتوں سے کہا گئے، اپنے ماننے والے مردوں سے کہا گئے کہ ایک دن میں اللہ نے تم پہ 5 نمازیں فرض کی گئے، فجر سے لے کر عشاء تک، لیکن یہاں منظر تتجافى، ساری رات میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاروں کی کروٹیں ان کے بستر پہ نہیں لگتی، مولا کیا کرتے ہیں، فون پہ لگے رہتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، جانتے ہیں کیا کرتے ہیں، جواب ہے نانا یدعون ربهم خوفا وطمعا، ساری رات اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر گزار دیتے ہیں، کبھی تو امید لگا کر مانگتے ہیں، کبھی آنسو بہا کر رونے لگ جایا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہو یہود تم سجدہ نہ کر سکے، یہ تہجد پر آ گئے، کبھی اللہ کو کہنا پڑا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، میں نے جب عرشوں سے نیچے دیکھا، میرے نبی کے یاروں کی لائنیں لگی ہے، میرے نبی کی ماننے والی عورتیں وہ گھروں میں قرآن پڑھ رہی ہے، آمنہ کا لال مدینے کی گلیوں سے دیکھتا چلا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ آخری جملہ یاد رکھنا، ایک دن آپ نے بلایا حضرت ابو موسیٰ سارے کہلے رضی اللہ عنہ، فرمایا ابو موسیٰ مجھے تیرے اشعری قبیلے لوگوں کے گھروں کا علم ہے، پھر فرمانے لگے اے نہ سمجھنا ابو موسیٰ مجھے پتا ہے، دیکھو اے فلانے کا گھر ہے، فلانے کا گھر ہے، نہیں، میں جب بھی رات کو گزروں اشعری قبیلے کی عورتیں ان کے مرد مسجد میں آئے، ان کی عورتیں گھروں میں قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوا کرتی ہے، سبحان اللہ۔ ایک مسلمان پر وقت تھا کہ اس کی عورت قرآن کی حافظہ قاریہ عالمہ تھی، آج وہ وقت آیا ہمیں انگلش آئی ہے، ہم BA کر گئے، ہم ماسٹر کر گئے، ہم سب کچھ کر گئے، لیکن قرآن کا علم ہمیں نہ آیا، دین کا علم ہمیں نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان پر وقت یہ تھا کہ 7 سال کی بچی اٹھ کر کہا کرتی تھی محدث وقت حدیث غلط بیان کر رہے ہو، آج وہ وقت آیا ہے 60 سال کا آدمی ہے کلمے 6 یاد نہیں ہے، 60-70 سال کا آدمی ہے سورۃ فاتحہ پوری نہیں ہے، کسی آیت کا ترجمہ نہیں آتا، جب تک مسلمان اپنے ماضی کی طرف نہیں لوٹے گا کامیابی ممکن نہیں ہے۔ 2 چیزیں آپ نے پڑھ لی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لائے اور نماز کو پڑھتے نہیں قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنا کیا مطلب ہے؟ 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کرنا۔ ایک آدمی ایک نماز پڑھتا ہے 4 بخشوا لیتا ہے، دکاندار ضرور پڑھے گا فجر کی نماز کہ گاہک بڑے آتے ہیں، جناب دکاندار لازمی پڑھے گا، کام کاج فجر پڑھنی ہے 4 بخشوائی ہوئی ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، قائم نہیں کرتا۔ ایک آدمی نیک ہے، اللہ والا ہے، جمعہ مسجد آ پڑھتا ہے، پورا ہفتہ چھٹی، یہ بھی نماز پڑھنے والا ہے نا۔ ایک بہت ہی نیک جناب سیاست
سی عیدگاہ سارے جائے نماز لے کر بوتے پہلی صف میں بیٹھے فوٹو کھنچوانے کے لیے معذرت کے ساتھ ناراض ہوتے ہو جانا یہ نماز پڑھتے ہیں قائم نہیں کرتے اللہ نے پورے قرآن میں بیویاں احباب نماز پڑھنے کی کوئی بات نہیں فرمائی ہر جگہ فرمایا نماز کو قائم کرنا نماز کو قائم کرنا نماز کو قائم کرنا 5 وقت کی نماز باجماعت نماز تو دین کا ستون ہے آپ سیانے سمجھدار ہے پلر گر جائے ستون گر جائے بھلا عمارت کہاں رہا کرتی ہے الفارق بین العبد المؤمن والکافر الصلاۃ آپ نے فرمایا کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے لوگوں مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے پیغمبر کا آخر وقت کہتے جا رہے الصلاۃ 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 اور ہمیں جناب ہم کپڑے خراب ہیں ہمیں کہا جائے نماز میں پروفیسر صاحب کہے چلو جی نماز جی کپڑے خراب ہیں ٹھہرے کپڑے بدل لاتے ہیں اور پروفیسر صاحب کہے ابھی جانا ہے ڈیزرٹ پامپ پہ کھانا ہے پیپریکا پہ کھانا ہے کہیں گے ہاں میں بھی ساتھ چلتا ہوں رکو ابھی کپڑے بدلا یہ ہے نیت کی بے ایمانی اور بیویاں احباب اپنی نماز کو قائم کرو سب سے پہلا حساب و کتاب قیامت کے دن اعمال میں نماز کا ہوگا اللہ مجھے آپ کو نماز کو قائم کرنے والا بنا دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ